أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در لغت عرب لغت عرب میں حذف المتعلق حرف متعلق جو ہوتا ہے، حذف متعلق جو ہوتا ہے وہ ولسوف حذف کر دیا يعطيك جائے گا. متعلق متعلق یعطی کا چیه کیا نہیں بتایا گیا، يعطيك یعنی چی عمومی، یعنی تمام چیزیں. یہ عربی کا زبان کا ایک قاعدہ ہے. يعطيك كل شيء. اصطلاح علمی اس کی اصطلاح علمی یہ کہ حرف حذف متعلق یفید عموم. اللہ اکبر، اکبر کس سے اکبر؟ کس چیز سے بڑا؟ اکبر از کی اگر حذف ہو گیا من کس سے بڑا ہے، یعنی سب سے بڑا ہے. اذن هست لا يشفعون اذن الا ہے، لمن اللہ کی ارتضى. اجازت تو اذن ضروری هست. ہے. بله چی معلوم ہر فقط چیز خداست محدود که ہے، غیر غیر خدا محدود ہر ہے. چیز اگر همه چیز بہرحال دیگه محدود ہے، محدوده. صرف خدا غیر محدود. همین محدود نیست پیغمبر. فقط غیر خدا محدوده. غیر محدود ہے، اس کے علاوہ نه فقط بہرحال خدا ہر غیر چیز محدود. محدود ہے. بله مهم. مهم. ببینید تعبیرها دیکھیے باید تعبیر جو ہوتی ہے، مناسبت مناسبت حکم حکم موضوع یہ یک قرینہ ہے، قرینه است طریقہ ہے کہ معنی کو سمجھنے میں مدد تعیین کرتا ہے. میشه معناش. این یک نوع ایک طرح سے طلب شفا ہے، استشفاع نہ کہ گیلا. یہ نه عتاب نہیں ہے. گله است عتاب نیست. میدونم به خاطر مناسبت حکم موضوع موضوع سے ہم سمجھ اینا رہے ہیں یہاں پہ عتاب یہ حساب کہ نمی کنیم. یہاں پر غصہ نہیں ہے، حضرت زهرا هستن سلام الله علیها و حضرت امیر صلوات یہاں پہ الله عتاب علیه. نہیں ہے. نه عتاب نیست. این یک نوع استشفاق یہ ایک نوع طرح کی شفقت شفقت. ہے جو ایک دوسرے سے اظہار کر رہے ہیں. نعم علیکم السلام. اهلا وسهلا. صلوات الله علیه سلام الله علیه. انشاءاللہ آپ لوگ سلامتی کے ساتھ اپنے انشاءاللہ گھر پہنچے، ترجعون سالمین غانمین دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کے ساتھ غانمین واپس دنیا ہوں. و آخرہ. امام رضا علیہ السلام کی زیارت اور جناب معصوبہ قم کی زیارت سے مشرف ہونے کے بعد فاطمة المعصومة اور ہم عليها سب کو ان السلام کی لنا شفاعت حاصل ہو. وللجميع إن شاء الله. خدا نے خود خدا یہ خودش چاہا ہے با کہ وہ وسیله وسیلے سے بهش اس کے مراجعه طریق اس تک آیا جائے. نبی وسیله. کیوں نہیں؟ چرا اس نے خود اما کہا کہ وسیله وسیلہ را هم خدا میرے مجھ خواسته. تک آنے کے لیے وسیلے کے ساتھ ہو. همین جوری که قرآن فرموده وقال ربكم ادعوني استجب لكم. جس یعنی طرح از خدا من نے کہا بخواهی کہ مجھ همین سے جور مانگو، بقول اسی وابتغوا طرح الیه اس خدا نے الوسیله. کہا هم اون کہ هم اون هر دوش درست. وسیلے کے ذریعے مجھ سے مانگو. یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. معلوم بله شکی نیست. بله مصداق اهمه. نعم عليكم السلام. ای ای مو واجب بس مكروه ترك ما دام يجيب اسم الزهراء سلام الله عليها
ينبغي إذا الإنسان يقدر مو معذور يستجيب. نعم. أي خلي ما يخالف ثواب. اجر جو ہے وہ مشقت کے لحاظ الأجر سے بقدر المشقة. على جس كل حد تک وہ کر بالمقدار سکتا ہے جو الإنسان انسان، يقدر. یہاں پہ واجب نہیں لا ہے، یہ مو مستحب لازم، چیز ہے. مو وجوب، هذا استحباب. قرآن وسیلہ ہے، اہل بیت وسیلہ ہے، ان کی قبریں بھی وسیلہ ہیں، کیونکہ اس کے لیے بھی روایت ہے ہمارے. کس نے کہا قرآن وسیلہ ہے؟ روایت. وہاں پہ بھی روایت ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے عامہ اور خاصہ نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میری زیارت اور حتی شہادت کے بعد میری زیارت اور علی اور حسن اور حسین اور اہل بیت کی زیارت، خود پیغمبر نے کہا کہ یہ بھی وسیلہ ہے. اس کی بھی روایت حتی کتب عامہ میں اس کی روایت کہ ان کی خبریں بھی وسیلہ ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے. همین ببینید که تو کتاب نوشتن که این محمد پسر اونه یا محمد پسر یک کسی دیگه است که اونم به همین کنیه معروفه. کتابوں میں موجود ہے کہ یہ محمد وہ محمد ہے اسی کنیت کے ساتھ یا کسی اور کے بیٹے محمد ہے اسی کنیت کے ساتھ. یکی از کتابا من دیدم. بله بله. محمد اپنے آپ میں اچھا شخص ہے، لیکن یہ دوسرا محمد یہ کسی دوسرے شخص کا بیٹا ہے جو غیر معروف ہے اور غیر ثقہ ہے. این تو کتاب چاپی داره. مسئله مشکل نیست. یہ مسئلہ مشکل نہیں ہے. یہ قضیہ خارجیہ کیا ہے؟ کون ہے یہ شخص محمد؟ اس محمد کو راوی کے عنوان سے ہم نہیں جانتے. این به خلاف خود قرآنه. دیکھیے قرآن نے فرمایا کہ جو رسول دے وہ لے تو حسبنا کتاب اللہ غلط ہے، کیونکہ رسول نے منع کیا ہے. کتاب اللہ وما آتی الرسول، پیغمبرم فرمودن کتاب اللہ و عترتی یعنی وما آتی العتره. بی خود نگفتن، نهی از منکر نکردن، مثل منکرهای دیگه هم که نهی نکردن. بله بله گفتن، یه عدم گفتن همون وقت. سلام علیکم. سلام. ای تفسیر میں موجود ہے تفسیر کہ ظالم سے مراد وہ کون لوگ ہیں. الظالمون الاولون تفسیر موجود ہے. السلام علیکم. امام معصوم واجب الاطاعت ہے، بالکل جس طرح اللہ کا حکم ماننا واجب ہے، رسول کا حکم ماننا واجب. امام حسن، امام حسین، امیر المومنین اور تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور جناب زہرا صلی اللہ علیہ کا
فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سب کی اطاعت ہے، یہ ہے عارفاً بحق، یہ اطاعت کے معنی ہے، یہ عارفاً بحق کا معنی ہے کہ وہ واجب الاطاعہ ہیں. نعم. ظن انه یہ قسم کا ظہور ہے، قسم کا ظاہر ہے. مو لازم ظن يكون، اذا ظهور اكو اللي النوع يعني غالبا يفهموا هذا الشيء. یہ اس وقت پیش آتا ہے جب واقعاً اس شخص تک یہ بات نہیں پہنچے، النوع هذا التعبير یعنی ظہور ہے. مسامحة يعني الظهور، اذا غير الظهور مقصود اگر ظہور نہ ہو تو ظن نوعی کا کوئی حجیت لا نہیں ہے، يغني من الحق. ظاہری معنی حاصل ہونا ضروری ہے. یہ خاص قسم کا گمان ہے، اس کے اوپر حجیت ہی ہے. لا حجية له. الظن يلحق یہ قاعدہ عام ہے، هذا قاعدة عوامية لا عقلية، لا نہ یہ شرعی قاعدہ ہے نہ یہ عقلی قاعدہ. إلا على القول بحجية الظن من باب الانسداد من الإيمان خالد. أي لو صححنا ما يخالف، بس مو صحيحة مثل مقدمات الانسداد اللي مو تامة. شیخ کا کلام نہ آیت ہے نہ روایت، ایک شخصی ان کا گمان ہے یا نتیجہ جو ان کے مقلدین کے لیے حجت ہے. آخرون لا حجة له إذا لم يحرزوا مثل ما أحرز الشيخ. على كل كلام الشيخ فيه نقضا وحلا. بارہ کلام میں جناب شیخ لأنه ما يعتبر الظن بہت سے مسائل میں حل ہے. نعم. فالبحث أكو، وأنا شفت كتب مخطوطة من العلماء السابقين بأن الظن الظن میں نے دیکھا گمان، میں نے دیکھا علماء کی کتاب کو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ظن حجت نہیں ہے مگر یہ کہ دلیل سے خارج ہو. بنا عقلا پر میں نے خاص کتابوں میں دیکھا ہے جہاں پہ ماضی کے علماء نے بعض کلمات کو نقل کیا ہے. نعم. اي لا في البلد لا. شوفوا السعر مو ملاك، الملاك العين. في كفارة لازم دیکھیے کفارے میں 60 مسکینوں کھانا کھلانا ضروری ہے. يجوز له إذا هو في بلد اللي يطعم 60 مسكين أفرضوا يصير 250,000 دينار يعطي فلوس. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اللي أقل يصير 60 لوگوں کو کھانا کھلانے. ملاك إطعام 60 مسكين. الإطعام وين ما کہاں کھلائیں یہ مسئلہ نہیں ہے، يكفي 60 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. اور ہر بلد کا اپنا حکم. اگر انسان یہ کر سکتا ہے کہ مثلا ایک شہر میں حساب کرے اور دوسرے شہر میں دے دے کہ تم وہاں کھلا دینا جہاں سستا ہو مثلا، لیکن 60 لوگوں کو کھلانا ضروری ہے، وہ کہیں بھی کھلائے. اهلا وسهلا. لا المشهور بين الفقهاء النفقة اللي فيها روايات وأدلة خاصة، لأن النفقة خلاف الأصل، والمقدار اللي ثبت ومجمع عليه. لیکن نفقہ کیا ہے اس کو شریعت نے بیان نہیں کیا، لیکن جو اصل مشہور ہے وہ ہے کھانا، رہنا اور کپڑا. اس کو نفقہ مانا ہے علماء نے. ما يخالف عاشرون بالمعروف نقبل صحيح لا إشكال فيه وظاهره حجة،
ولكن بالنسبة إلى النفقة أدلة خاصة أكو. عاشرهن بالمعروف سے مراد کیا ہے؟ یہ ہمیں اس کے بعد تو ہمیں کتاب اللہ و عترتی کے اطرات کیا؟ اطرت نے ان تین چیزوں کو نفقہ مانا. میرا نظریہ بھی البتہ ہے کہ یہ بھی ہم نظری هالشكل العلاجات البسيطة کہ وہ علاج جو مثلا عام روزمرہ کے علاج ہوتے ہیں، نزلہ کھانسی اس طرح کے علاج، وہ بھی زوج کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے. لیکن جو بڑے مخارج ہے، خدا کوئی بیمار ہو جائے تو شوہر پہ نہیں ہے. اگر خاتون کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر امام مسلمین کی ذمہ داری ہے، یعنی جس کے پاس حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے. العلاجات البسيطة من باب السيرة مو من باب وعاشرهن بالمعروف. کیونکہ البتہ یہ میں نے سیرت کے عنوان سے اس کو مانا ہے کہ یہ واجب ہے، ورنہ خود ہمارے پاس کوئی دلیل اور نہیں ہے، کیونکہ تعین نہیں کیا ہے، صرف اہل بیت نے انہی تین چیزوں کو تعین کیا ہے. سیرت میں البتہ ہے. البتہ بہت سے علماء نے سیرت کو قبول نہیں کیا کہ یہ کہاں کی سیرت ہے. اگر سیرت معلوم ہو جائے تو حجت ہے ہمارے لیے. غالباً فقہاء نے اس کو قبول نہیں کیا ہے. البتہ میرا نظریہ میں ہے. کیونکہ ائمہ نے ان تین چیزوں پہ محدود کر دیا نفقے کو. معدل صلاة صحيحة بلا إشكال. كل ما شككت فيه مما قد مضى، ہر وہ چیز جو گزر گئی اس پہ اگر کوئی شک کرے تو سمجھو، تو آپ روایت کہتی ہے کہ تم اس کو سمجھو کہ تم نے صحیح کیا ہے. یہ روایت ہے، ہمارے لیے حکم بھی اسی کے ذریعے سے ہے. اگر خود اصل وضو پہ اگر شک، یعنی صلی صلاۃ الظہر بعد انسان شک کرے کہ میں نے وضو کیا تھا کہ نہیں، کیوں نماز صحیح ہے. كلما شككت فيه مما قد مضى فأمره كما هو. اما ہاں جو گزر گیا، قانون کہہ رہا ہے جو گزر گیا وہ صحیح ہے، اگلے کے لیے تمہیں وضو کرنا پڑے گا. يشترط فعلية اليقين والشك. الآن ما عنده فعلية اليقين. نماز ظہر ہماری ٹھیک ہے، لیکن نماز عصر کے لیے اب ہمیں وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر اصل وضو میں شک، ہاں اگر وضو کر چکا اور شک کر رہا ہے کہ صحیح کیا ہے نہیں تو صحیح ہے دعا وضو. اثنين من الفقهاء الكبار وهما شيخ جعفر كاشف الغطاء وابنه شيخ حسن. شیخ جعفر کاشف الغطاء کے تین بیٹے تھے، تینوں مراجع میں سے تھے، اور ان میں جو سب سے چھوٹے تھے شیخ حسن کاشف الغطاء اور ان کے والد. اگر انسان نماز ظہر پڑھ لے اور شک کرے کہ وضو کیا ہے نہیں تو نماز ظہر صحیح ہے. کیوں صحیح ہے؟ قاعدے فراغ کی وجہ سے، کیونکہ ان دونوں کی نظر میں قاعدے فراغ امارہ ہے، تو وہ نماز ہے. تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس کو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اپنی عصر کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے اسی شک کے عالم میں. نه درجه امام جواد
حضرت عیسی و موسی و علی نبینا و آله و علیهم السلام خیلی بالاتره. نه به خاطر بعض یہ جو بات صفات کہ حضرت آپ کا جواد، امام جواد کا درجہ جناب عیسیٰ اور دیگر انبیاء سے بہت افضل ہے. به خاطر بعض صفاتی که همینها نسبت به امیرالمؤمنین هست. اعظم و برکتا این را فقها میرے گفتن، نظر میں بھی یہی ہے، ظاهرا هم همین، یعنی به نظر خود منم میرسه که همین، به خاطر کیونکہ اینکه جو سب سے بڑی مشکل بزرگترین سب سے مشکله بڑی در مشکل جو آئے شیعه در 12 واقفیہ سے امام بڑی کوئی علیهم مشکل نہیں السلام آئی شیعوں کے لیے، مشکله اور واقفیه یہ که این یک کیونکہ عده‌ای بہت بڑے بڑے اچھے دهها اصحاب از اصحاب شیعت سے خوب دور ہو گئے ائمه تلف شدن به واقفیہ کے خاطر زمانے میں. نه یکی و 10 تا. ابھی حمزہ معروفشون علی ابن بطائنی حمزه وغیرہ بطائنی و زیاد اور قندی و بہت اینا، سارے. اگر نه خیلی تلف شدن. تو حضرت لہٰذا جواد امام علیہ جواد امام السلام رضا کے بعد بعد از حضرت رضا واقفیہ علیہ کو السلام ختم این کیا، واقفیه شکست دی، شکوندن، رفتن دیگه از بین و اور کلی یہ سب رفتن. سے از بڑی این با تشیع کی اینکه مشکل کو امام جواد کی برکت بزرگترین سے حل. مشکله در شیعه بود، دیگر جتنے بھی مسائل پیشانیه تھے و نمیدونم چی ان و چی و سب کو اینا، ختم کر همه دیا. اینا حضرت جواد رو شکوندن. وقت اون که داره همین روایتی که خوندید اعظم و یہ برکتن، اعظم و برکتن جو یہاں پر ہے، اعظم اضافیه، اگر نه اعظم و برکتن سے مراد اس دور کی ضرورت کی وجہ سے، نہ کہ امیر المومنین سے بھی افضل ہے. امیرالمومنین که نیستن. این جیسے اضافیه. روایت کہتی ہے علی این خیر روایت البشر، داره علی خیر پیغمبر بشر تھے یا نہیں تھے؟ کیا پیغمبر سے بھی بالا اوپر ہیں حضرت علی؟ نہیں ہے، پیغمبرم بالاترن حضرت علی. یہ حصر اضافی ہے اینو بهش میگن نسبتاً. حصرهای اضافی، یعنی به یہ نسبت. امام جواد کو بھی جو اعظم و برکتن کا ہے وہ اسی معنی میں ہے، جواد علیہ السلام هم حصر اضافی. اضافی ہے. چی؟ نعمه یعنی خوب، خدا خوب مولایی هستی. چی؟ یہ افعل و تفصیل ہے کہ تو بہترین رب ہے، تفضیل یعنی. بله، تو بہترین رب ہے، بہترین مالک ہے. خدایا تو خوب مولایی هستی. بله، چیزای دیگه دلالت میکنه مطلب دوسری چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اشکال نداره. سب سے بہتر ہے. و نعم النصیر. نعم. شلون؟ ای 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 یعنی مہر المؤخر کا مطلب ضروری ہے دینا، اس کی گردن کے اوپر قرض کی طرح موجود رہے گا. علامات لازم من الفلوس تشيله دي نیست. مہر ہمیشہ جب تک دیا نہیں جائے وہ قرض کی طرح پہ موجود رہے گا، اور اگر مر گیا تو اپنے پیسے سے دے. اگر نہیں ہے تو جس طرح باقی بیت المال کی ذمہ داری ہو جائے گی. امام المسلمین فی بیت المال. سلام علیکم. بله. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرحوم کلینی اوائل اصحاب میں سے، کلینی و صفار و ابن ولید و اینا، شیخ کلینی و صفار، خود ابن قولوی، کامل الزیارات ابن قولوی، کوئی آگے پیچھے ہیں لیکن ایک دوسرے کے زمانے کے ہیں. شیخ مفید رضوان اللہ علیہ، شیخ مفید شیخ صدوق کے بعد ہیں. شیخ صدوق، شیخ صدوق یہ مشت کتاب اور شیخ صدوق کی بہت سی کتاب مفید مقدم تر ہے اور مقدم بھی ہیں شیخ مفید سے. مطلب معروف شیخ مفید زیادہ ہیں. شیخ مفید رضوان اللہ علیہ.
اذن دخولی که خود ما بخونیم هیچ اشکال نداره، حتی اما نه، اما اللهم ان هذه عقبة شرفتها، نه اذن دخولا اون مال امام معصومه، چون تعبیراش بعضیش ربط به خود امام معصوم داره. جو خاص ائمہ کے اذن دخول ہے وہ خاص ہے، خودش اذن دخول درست کنه بخونه اشکال نداره. حضرت فرمودن خاص ائمہ سے خاص ہے. اما این دو تا اذن دخولی که دو تاست که مروی از ائمه است، اذن دخول ایسے جو خاص ہیں ائمہ سے، وہ ہمارے لیے اجازت نہیں ہے پڑھنا. فرمان بله 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 تکلیف این نفر نایب دیگه، حالا ها سهله تلفن کنه از این چیزای دستگاه ها. آج کل آسان ہے، آپ ایک نائب کر رہے ہیں اور نائب آپ کی طرف سے اس مال کو. من جماعتی هم قبل از من قائلا که ساقط میشه، اما غالبا فقها قبول ندارن. مطلب میری نظر میں ساقط ہو جاتا ہے ایک مدت کے بعد، لیکن بہت سے لوگوں کی نظر میں ساقط نہیں ہوتا. حالا این بحث علمی سر جای خودش، بله، اما حالا ها میسوره. اگر خود نہیں جا سکتا تو کسی کو نائب بنا کے بھیج سکتا. بالاخره آج کے دور میں آسان ہے، کوئی حج پہ جا رہا ہے، کوئی عمرے پہ جا رہا ہے، اگر کوئی راستہ نہیں. من برداشتم اینه که ما جعل میری نظر میں دین یہ ساقط ہو جائے گا اگر اس کے پاس کوئی اور راستہ نہ ہو تو. ساقط اگر نه بر امام وقت در اموال میں ہمارے پاس دلیل، نه در غیر اموال. امامی که بیدهی بیت اموال میں ہے وہ جو روایت ہے. در اموال پیغمبر نے فرمایا کہ مجھ پر ہے جو کہ میری گردن پہ ہے، اگر کوئی بغیر پیسے کے اس دنیا سے چلا گیا تو. صلی اللہ علی محمد و آلہ